بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی اگر سچے دل سے مان لی جائے تو وہ آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی ایمان افروز داستان سنائیں گے۔ وہ 3 جانثار صحابیوں کی کہانی جنہوں نے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کی بھاری قیمت چکائی تھی، مگر اپنی سچائی کی بدولت اللہ کی رحمت کے سائے میں جگہ پائی۔ ناظرین، اس سے پہلے کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ کا نام توبہ کس ضمن میں رکھا گیا ہے؟ کس بات کی توبہ تھی؟ کس نے توبہ مانگی تھی؟ کس بات کے لیے توبہ ہوئی تھی؟ ناظرین کرام، اکثر و بیشتر ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ یہ سورہ توبہ ایک واحد سورت ہے قرآن مجید میں جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوئی، مگر ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی، کبھی ہم نے گہرائی سے نہیں سوچا، کبھی ہم نے اس میں جو واقعات ہیں اس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا، کبھی ویژولائز بھی نہیں کیا کہ اس صورت میں جو لہجہ ہے وہ اتنا سخت ہے مگر پرعزم کیوں ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اس کا پیغام صاف ہے اور وہ ہے ایمان کی سنجیدگی اور غفلت کی قیمت۔ جی ہاں، غفلت کی قیمت۔ غفلت کیا ہوئی، کس سے ہوئی اور توبہ کس بات کی ہوئی؟ آئیے جانتے ہیں، ہمتن گوش ہو کر سنیے گا۔ میں ہوں نور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ کا محبوب چینل دین زندہ تو ہم زندہ۔ آئیے اس دلچسپ اور سبق آموز واقعے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ واقعہ نہ صرف توبہ کی قبولیت کا سبق دیتا ہے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ سچائی کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے مگر اس کا انجام ہمیشہ شاندار ہوتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی وہ ایمان سوز آزمائش جس نے انہیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ اس واقعے کا پس منظر ہے غزوہ تبوک 9 ہجری میں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے خلاف تمام مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ یہ ایک مشکل سفر تھا کیونکہ دور دراز کا سفر تھا، گرمی شدید تھی اور دشمن کی طاقت بھی بہت تھی۔ بہت سے مسلمانوں نے جان و مال کی قربانی دے کر تیاری کی۔ کچھ منافقین نے بہانے بنا کر شرکت نہیں کی، مگر ناظرین 3 مخلص صحابیوں نے، 3 مخلص مسلمانوں نے بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے اور شرکت نہیں کی۔ وہ 3 صحابی تھے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت رارہ بن ربی رضی اللہ عنہ اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ۔ یہ تینوں صحابی محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے تاخیر کی اور پیچھے رہ گئے۔ یہی ان کی غفلت تھی جس کی وجہ سے ان کی شرکت نہ ہوئی۔ محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے کچھ منافقوں نے تو بہانے بنا کر شرکت نہ کی، مگر یہ 3 جانثار صحابی
یہ 3 سچے مسلمان بنا کسی عذر کے پیچھے رہ گئے اور غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی، حالانکہ وہ جھوٹے عذر پیش کر سکتے تھے مگر انہوں نے سچائی کو ترجیح دی۔ جب رسول اللہ واپس تشریف لائے تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بے ساختہ مسجد نبوی میں حاضر ہو کر سچی بات کہی، رسول اللہ، اگر میں دنیا والوں کے سامنے جھوٹ بولتا تو میرا عذر قبول کر لیتے، لیکن آج میں جھوٹ بولوں اور اللہ مجھے معاف کر دے تو کل قیامت میں اس کے غضب کا شکار ہو جاؤں گا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں بے پرواہی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا۔ ناظرین، یہ تھا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی غلطی کا اعتراف۔ تو اس کے بعد ہوا کیا؟ غور کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ نہ کرے تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا۔ ناظرین کرام، غور کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرتی بائیکاٹ کا حکم سنایا تو کیا الفاظ استعمال کیے تھے؟ جب تک اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ نہ کرے تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا۔ کتنا سخت حکم تھا۔ جہاد میں پیچھے رہنا کوئی معمولی غلطی نہ تھی، تو ہوا یہ کہ پورا مدینہ ان سے منہ موڑ لیا۔ پورے 50 دن تک مسلمانوں نے ان تینوں سے قطع تعلق کر لیا۔ کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لوگ ہمیں نظر انداز کرتے، گلیوں اور راستوں سے ہٹ جاتے، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی۔ وہ روزانہ مسجد نبوی میں آتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے مگر جواب نہ ملتا۔ ایک دن ان کے چچا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی نے ان کو سلام کیا مگر انہوں نے بھی اس کا جواب نہ دیا اور منہ موڑ لیا۔ یہ تینوں صحابی پورے 50 دن تک تنہائی کے اندھیرے میں ڈوبے رہے۔ معاشرتی بائیکاٹ کا یہ اثر ہوا کہ ان کے اپنے گھر والے بھی دور ہو گئے۔ کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس قدر پریشان ہوئے کہ وہ پہاڑوں پر چڑھ کر اللہ سے دعا کرتے، توبہ کرتے اور روتے تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائی اور قرآن مجید میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 118 نازل ہوئی۔ ناظرین کرام، سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 کو پڑھیں، ترجمہ پیش ہے۔ اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، لفظ توبہ اس آیت میں آیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس سورت کا نام التوبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے کہ غفلت کی کوئی گنجائش نہیں اور سچی توبہ کی کوئی حد نہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنا سارا مال صدقہ کرنے کی پیشکش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ مال خود بھی رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق آموز پیغام ملتا ہے کہ سچائی ہی
نجات ہے۔ خواب رضی اللہ عنہ نے جھوٹ کے بجائے سچ بول کر اپنی آخرت بچا لی۔ 50 دن کی تنہائی نے ان کے ایمان کو چمکا دیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی یہ داستان قرآن حدیث میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئیں تاکہ آنے والے لوگ سمجھیں کہ اللہ کے ہاں سچے دل کی توبہ کتنی قیمتی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں توقع ہے کہ یہ چینل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اس کو ضرور دوسروں تک پہنچائیں، شیئر کریں، پسند کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دین زندہ تو ہم زندہ۔ نور احمد کو اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔